اللہم آمین ثم آمین۔ تو آئیے اپنے مہمان مقرر کو اب اسٹیج پر دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کو آپ لوگ بغور سنیں، غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، اور تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا، کوئی بات نہیں ہے، آپ کا خیال رکھا جائے گا، فکر نہ کیجیے، ایک دم چنتا نہ کیجیے، ہے نا؟ لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو نظرانہ کچھ نہیں ملے گا، اسی لیے بار بار یہ سب کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ چلیے ٹھیک ہے، آئیے شیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ بڑے ادب کے ساتھ شیخ کو مدعو کر رہے ہیں۔ کتاب چاہیے میں آپ کی طرف سے ہے، میں نے اعلان کر دیں گا نا، کن کو دے رہے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ دیکھیے ہمارے مولانا احمد سلفی حفظہ اللہ جی، فضیلت الشیخ جناب مولانا احسن جمیل سلفی صاحب کے والد محترم ہیں، الحمدللہ ان کی کتاب جی اسلامک جنرل نالج ہے، دوسری بار یہ کتاب شائع ہوئی ہے، دوسری بار، اور انسٹال لگا ہوا ہے، جن کو خریدنا ہے فوری طور پر جاویں اور خرید لیں۔ اور دیکھیے شیخ نے ہمیں یہ تحفہ کے طور پر دیے ہیں، شیخ کو بھی دے دیجئے ایک کم سے کم، سبحان اللہ، بہت خیال رکھتے ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ ایک ہی رکھے رکھو، این مائی کے اوپر دو مت، نہیں وہ صحیح ہے، آواز الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے. دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے. انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے. جو درس شہیبت خان دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے. دنیا کا تو گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا. مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ زندگی کی یہ بھاگ دوڑ کب تک چلے. کل ڈابا کیمپ کا پروگرام کرنے کے بعد میں راستے میں تھا اور ارادہ آج کے پروگرام میں آنے کا نہیں تھا. وجہ یہ تھی کہ آج ورکنگ ڈے تھا، چھٹی کا دن نہیں تھا اور ہمارے مدرسے میں امتحانات کا بھی ٹائم ہے، وہاں بورڈ کے بھی ایگزام شروع ہونے والے ہیں، تو کچھ ایسا آرڈر بھی آیا تھا کہ چھٹی پاس نہیں ہوگی اور میں نکل چکا تھا. مولانا شمیم صاحب راستے میں فون کرتے ہیں کہ مولانا کب پہنچ رہے ہیں. میں نے کہا میں تو نہیں آ پاؤں.
اور پھر اسی راستے میں پھر فون آیا کہ بڑا خطرناک حادثہ ہو گیا، اور کل کے جلسے میں ایک نوجوان حافظ قرآن، کیا نام تھا اس کا؟ بشیر اللہ، حافظ بشیر اللہ نام کا ایک نوجوان جو کل جلسے کے پروگرام میں آیا تھا، اور اس کی بائک کو جو ہے ایک پک اپ نے ایسی ٹھوکر ماری کہ بیچارہ آن دا اسپاٹ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ حادثہ سن کر کے یہ بھی احساس ہوا کہ ہم اور آپ جس زندگی پر فخر کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں، یہ زندگی کتنی عارضی اور کتنی فانی ہے۔ زندگی کی یہ ڈور کب ٹوٹ جائے ہم نہیں جانتے۔ کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، کسی کو اپنی دولت پر ناز ہے، کسی کو اپنی طاقت پر ناز ہے۔ موت کا فرشتہ آتا ہے اور ساری ہیکڑی ہماری اور آپ کی، میرے بھائیوں، دھری ہری دھری رہ گئی۔ وہ تو حافظ قرآن تھا وہ بچہ، اور تقریر سننے کے لیے آیا تھا۔ ہم تو یہی امید رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ایک نیک کام سے وہ آیا تھا۔ جوان بیٹا جس ماں اور جس باپ کا وہ بچہ تھا، ان ماں باپ پر کیا گزری ہوگی؟ کیا اس نوجوان نے یہ سوچا تھا کہ کل میں تقریر سن کر کے میں واپس اپنے گھر نہیں پہنچ پاؤں گا؟ اس نے نہیں سوچا تھا میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم کب مرو گے یہ تو چھوڑ دو، تم کہاں مرو گے یہ بھی نہیں جانتے۔ تم اگر چیروڈی کی سرزمین پر رہنے والے ہو، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم اپنے قبرستان کے اندر ہی دفن کیے جاؤ۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ تمہارے گاؤں میں آ کر کے تمہاری روح کو قبض کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم اور خطیب تھے ہمارے پڑوسی ملک کے علامہ احسان الہی ظہیر، لاہور میں تقریر کر رہے تھے۔ دشمنوں نے سازش کی اور تقریر کے دوران بم دھماکہ ہوتا ہے، کئی علماء آن دا اسپاٹ شہید ہو جاتے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر بھی بہت زخمی ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت ان کا علاج کرنے کے لیے ریاض میں ان کو بلواتی ہے۔ ریاض کے ہاسپٹل میں دوران علاج انتقال ہو جاتا ہے علامہ احسان الہی ظہیر، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور بقیع کے قبرستان میں جہاں ہزاروں صحابہ کرام دفن ہیں وہاں اس ہستی کو دفن کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اس زندگی کو گزارو تو یہ سوچ کر کے گزارو کہ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ زندگی اس حال میں ختم نہ ہو کہ ہمیں اللہ کے شرمندہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یحشر العبد علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ حج کرنے گیا ہے، عمرہ کرنے گیا ہے، احرام کی حالت میں مرا ہے، لبیک کہتے ہوئے مرا ہے، کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیاتی یوم القیامت ملبیا، وہ لبیک کہتا ہوا قیامت کے دن آئے گا۔ جو گانا سنتے ہوئے مرے گا، جو گندی ویڈیوز دیکھتا ہوا مرے گا، جو کسی لڑکی کے ساتھ نامحرم کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوئے مرے گا، جو جس حال میں مرے گا یحشر العبد علی ما مات علیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب یہ ہم اور آپ سوچ لیں میرے پیارے ساتھیوں کہ ہمارا اور آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یقین مانیے بنارس جا کر کے واپس آنا آسان کام نہیں ہے، اور 2-3 حادثے میرے ساتھ ہو چکے ہیں، خطرناک قسم کے روڈ ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، لیکن سفر اور یہ بھاگم بھاگ والا سفر ایسا لگتا ہے زندگی کا ایک حصہ ہو گیا ہے، نہیں معلوم کہ زندگی کب تک ہے۔ ہم اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں اللہ جتنے دنوں کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی۔
اور اللہ ہم سب کو گناہوں کی زندگی سے اور گناہوں کی دنیا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی میرے پیارے ساتھیوں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ٹائم بہت کم ہے، مجھے 12:30 بجے آپ کا گاؤں چھوڑ کے نکل جانا ہے، کیونکہ دھنباد سے ٹرین پکڑنی ہے، صبح پھر مجھے کلاس کرنا ہے۔ مجھے مولانا شمیم صاحب نے عنوان بڑا پیارا دیا ہے، حلال اور حرام۔ ایک مسلمان جب کوئی چیز استعمال کرتا ہے، جب کوئی چیز کھاتا ہے، تو وہ پہلے یہ تحقیق کرتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ دنیا کے اور مذہب والوں کیا یہ سسٹم نہیں ہے۔ وہ کسی دکان پہ گئے، اگر وہ مانساہار کرنے والا ہے، نان ویج کھانے والا ہے، وہ جانور کس طریقے سے ذبح ہوا تھا اس کو اس سے مطلب نہیں، وہ بریانی کھا لے گا۔ مگر مسلمان پتہ کرے گا کہ صاحب یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ حلال جانور کی بہت سارے ایسے ملک، ابھی نیپال آپ چلے جائیں، نیپال کے بعض علاقوں میں آپ کو حلال گوشت ملے گا ہی نہیں ملے گا۔ کاٹمانڈو ایک مرتبہ میں گیا تو دور دور تک تمام دکانوں پر شراب اور پھر سور کا گوشت بھی بک رہا ہے، تو وہاں تو میری ہمت نہیں پڑی کہ میں کسی دکان پر کوئی نان ویج آئٹم کھا سکتا۔ مسلمان نہیں کھا سکتا، انسان پرہیز کرتا ہے، مسلمان پرہیز کرتا ہے۔ یہ مزاج اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا بنایا ہے۔ جب ہمیں اسلام کی دولت سے اللہ نے نوازا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے ایمان والو، زمین کے اندر جو چیزیں پاک ہیں، جو چیزیں حلال ہیں، انہی کو تمہیں کھانا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے ایمان والو، حرام چیزیں کھا کر کے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، شیطان کے راستے پر چل کر کے تم حرام چیزیں نہ کھانا۔ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر سے کہ شیطان کا پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے، شیطان کا پہلا جو جال ہوتا ہے جس میں وہ انسان کو پھنساتا ہے، حرام چیز آپ کے منہ میں ڈلواتا ہے، آپ کے پیٹ میں حرام چیز ڈلوا کر کے شیطان پہلا حملہ کرتا ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام، شیطان نے ان کو بھی جو گمراہ کیا تو بہکایا، اسی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو ان کے منہ میں ڈلوایا۔ جھوٹی قسمیں کھا کر کے، جھوٹے وعدے کر کے، جھوٹے بہانے کر کے اس نے آدم علیہ السلام کو آمادہ کر دیا، اور جس جنت کے درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، ہمارے باپ آدم نے اس کو کھا لیا۔ اور یہاں پر ایک غلط فہمی میں دور کر دوں آپ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو درخت کھایا تھا، جس درخت کا پھل کھایا تھا، وہ اپنی بیوی حوا کے کہنے پر کھایا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو بہکایا۔ حوا کو شیطان نے بہکایا اور حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ شیطان نے دونوں کو بہکایا، اور جھوٹی قسمیں دے کر کے اور جھوٹے وعدے کر کے شیطان نے جس درخت کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا تھا، اس سے ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے۔ تو شیطان کا پہلا حملہ یہی ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ کے پیٹ میں وہ چیز چلی جائے جو حرام۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اور آگے بڑھیے، اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تم کو حلال چیزیں دی۔ قرآن کا 70واں پارہ اٹھائیے، اللہ اپنے نبیوں سے کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو تم پاک چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ۔ جب انسان حرام کھائے گا، اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک آدمی بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں،
انسان جب سفر کرتا ہے سفر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. وہ سفر کر کے آیا ہے، بال پرا گندا ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے. وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا. وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پانی حرام کمائی کا. وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کپڑا حرام کمائی کا. وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کی پرورش حرام کمائی کی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ہندوستان سے لے کر کے سیریا تک اور عراق سے لے کر کے افغانستان تک اور دنیا کے مختلف خطوں میں اگر کسی کی جان اور مال سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے تو ہماری اور ہم دن رات دعائیں بھی کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت کرو. یہاں سے لے کے حرم تک دعا ہو رہی ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، اگر آپ کی کمائی حلال نہیں ہے، آپ کے پیٹ میں جانے والا اناج کا دانہ اگر حلال کمائی کا نہیں ہے تو ہماری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی میرے ساتھ. اور یہاں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجیے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، اس نبی کا ایک کام یہ بھی تھا، وہ نبی ہمیں بتانے آئے تھے کیا حلال اور کیا حرام. اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. او لوگو، میرا آخری نبی وہ نبی ہے جس نبی کا ذکر تم کو تورات میں بھی ملے گا اور انجیل میں بھی ملے گا. اور ایک قدم آگے بڑھ کر کے اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی اس نبی کا ذکر ہے تو غلط نہیں ہوگا، یہ الگ بات ہے. جس طریقے سے تورات اور انجیل میں بہت ساری تحریفات ہوئی ہیں، ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی وہ نہیں مانتے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ ویدوں کے ان منتروں کا غلط معنی اور مطلب بتاتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کا نام آیا ہے، مگر جو اس میں سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ نہیں، محمد صاحب کا ذکر تو ہماری کتابوں میں آیا ہے، رگ وید میں بھی آیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کل کی قرآن میں بھی آیا ہے، اور دیگر مذہبی کتابوں میں اس آخری نبی کا ذکر آیا ہے. وہ مانتے ہیں، بہت سے ہندو مانتے ہیں لیکن بہت سے نہیں مانتے. قرآن کہہ رہا ہے اس نبی کا ذکر آخری نبی کا ذکر اللہ کی دوسری کتابوں میں بھی ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا ذکر تم کو تورات میں بھی ملے گا اور انجیل میں بھی ملے گا. یأمرہم بالمعروف، وہ نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکتے ہیں. ویحل لہم الطیبات، اور تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس نبی نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ پاک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایسے جانور کا گوشت کھاتے ہو جو ناپاک ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی جانور وہ ناپاک ہو اور ہماری شریعت نے اس کو حلال کر دیا. جتنی چیزوں کو نبی نے حلال کیا ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، وہ پاک ہے، اور جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے وہ. سور کا ذکر آتا ہے تو ہمارے نفس کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر کراہیت کا احساس پیدا ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں. یورپ کے بہت سارے ممالک میں سور کو باقاعدہ اس کا جو ہے اس کو پالا جاتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی فارمنگ ہوتی ہے، وہ گندگی میں نہیں رہتا. مگر سور کا نام آپ سنتے ہیں تو ایک قسم کی کراہیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے میرے ساتھ. ہم سور کو حرام مانتے ہیں تو سور بالکل صاف ستھرا ہوگا تب بھی ہم کو ناپاک ہی لگے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ناپاک. وہ نبی ہمیں بتانے کے لیے آئے کہ کیا حلال اور کیا حرام. اگر اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اگر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے ہمارے گھر میں آنے والا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، ہمارا بیٹا کس طریقے سے پیسہ کما رہا ہے، یہ بلڈنگیں کیسے بن رہی ہیں، یہ بڑا کاروبار کیسے پھیلا ہے، اگر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے تو ہمیں چلو پر پانی میں ڈوب مرنا. وہ نبی بتانے آئے تھے کہ کیا حلال اور کیا حرام.
اس نبی نے تو یہاں تک فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بالکل کلیئر ہے، حرام بالکل کلیئر ہے، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ والی ہیں، جو شک والی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ان شک والی چیزوں سے بچ گیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی آبرو کو بچا لیا۔ اور جو ان چیزوں میں پڑ گیا تو سمجھو وہ اس انسان کی طرح ہے جو کسی دوسرے کی سرحد کے پاس اپنے جانوروں کو چرا رہا ہو۔ بھئی آپ اپنی بکریوں کو چرانے لے کے جائیں اور پڑوسی کے کھیت کے پاس جہاں اس کی کھیت کی منڈیر ہے، جہاں اس کے کھیت کی بارڈر شروع ہوتی ہے، وہاں لے جا کے چرائیں گے تو آپ کی بکریاں پڑوسی کی کھیت میں جا کر کے چرنے لگیں گی، آپ روک نہیں پائیں گے۔ اگر آپ حرام سے بچتے ہیں لیکن ڈاؤٹ والی چیزوں سے نہیں بچتے ہیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ آج آپ ڈاؤٹ والی چیزوں سے نہیں بچ رہے ہیں، کل آپ حرام سے بھی نہیں بچیں۔ آج ڈاؤٹ والی چیزوں کا کیا کہنا میرے ساتھ؟ مسلمان کھلم کھلا سود کھا رہا ہے، مسلمان کھلم کھلا بیاج کا پیسہ کھا رہا ہے، مسلمان کے گھر میں اے ٹی ایم چوری کا پیسہ آ رہا ہے، مسلمان کے گھر میں رشوت کا پیسہ آ رہا ہے، مسلمان کے گھر میں سود اور بیاج کا پیسہ آ رہا ہے۔ وہ شریعت جو انسانیت سکھاتی ہے، وہ شریعت جو ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتی ہے، اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی ضرورت مند ہے اور آپ سے قرض مانگتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ قرض کے اوپر کبھی منافع مت کمانا، بزنس کر کے منافع کما لینا، تجارت کر کے منافع کما لینا، کرائے پر کوئی چیز دے کے منافع کما لینا، مگر کسی کو قرض دے کر کے منافع مت کمانا۔ جس نبی نے ہمیں یہ سبق سکھایا تھا، آج مسلمان اپنے دوسرے غریب مسلمان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اسے سود اور بیاج پر پیسہ دے۔ مجھے یاد ہے بہار میں دربھنگا سے ایک بھائی کا فون آیا، اس کی بہن بہت بیمار تھی، کوئی دماغی پرابلم تھی، پٹنہ کے کسی ہاسپٹل میں علاج چل رہا تھا، بہت مہنگا علاج چل رہا تھا، وہ بیچارہ سورت میں رہتا تھا، غریب مزدور لڑکا تھا۔ اس نے مجھے فون کر کے روتے ہوئے کہا تھا مولانا میرے گاؤں میں پیسے والے لوگ ہیں مگر وہ مجھے بیاج پر قرضہ دے رہے ہیں۔ سن کر کے سینہ چھلنی ہو گیا کہ آج مسلمان کہاں پہنچ گیا ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے اسے بیاج پر قرضہ دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مصیبتیں ہم پر ایسے ہی نہیں آ رہی ہیں، ہم نے نبی کی ساری تعلیمات کو بھلایا ہے، ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو بھلایا ہے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، نہ یہ زمین قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی، نہ جائیداد تمہارے ساتھ جائے گی، نہ تجوری تمہارے ساتھ جائے گی، نہ بینک بیلنس تمہارے ساتھ جائے گا۔ جس دن تمہاری سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی، دل کی دھڑکن بند ہوگی، سارا مال دوسروں کا ہو جائے گا، ساری زمین دوسروں کی ہو جائے گی، ساری جائیداد پر دوسرے قبضہ کر لیں گے اور تم دو گز زمین کے نیچے دفن کر دیے جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حرام کی زمین، یہ حرام کا پیسہ، یہ حرام کی دولت کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر کے ہم نہیں جائیں گے، کس کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، حرام پیسے سے پراپرٹی بنا رہے ہیں۔ بھئی اس پراپرٹی میں تم کو تو نہیں رہنا ہے، تمہاری آنے والی نسل کو رہنا ہے، اپنی آنے والی نسل کے لیے حرام کی زمین پر مکان بنا رہے ہو۔ امام بخاری کا نام سنا ہے؟ یہ سامنے جو پبلک بیٹھی ہے، کوئی بتائے امام بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں، پبلک سے پوچھ رہا ہوں۔ بہت تقریر سنتے ہیں آپ، کل ڈابا کیمپ میں بھی بڑی بھیڑ ہے، آج چیروڈی میں بھی لوگ بتا رہے بہت بھیڑ ہے، تقریر سنتے ہیں تو کچھ جنرل نالج بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ امام بخاری کا اصل نام کوئی بتائے، بولو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اچھا یہ اصل نام تھا۔ اور کوئی؟ امام بخاری کا اصل نام تھا محمد بن اسماعیل، ان کا اصل نام تھا محمد، ان کے والد کا نام تھا اسماعیل۔ اب غور سے سنیے گا، امام بخاری کے والد اسماعیل بیمار ہو گئے، انتقال کا ٹائم قریب آ گیا،
اس دور کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام احمد بن حفص تھا، وہ امام بخاری کے باپ سے ملنے کے لیے گئے۔ ابھی امام بخاری تو بچے تھے، ابھی تو کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ ان کے باپ بھی اس زمانے کے عالم تھے، ان کا انتقال کا ٹائم آیا، دوسرے عالم ملنے کے لیے آئے۔ تو امام بخاری کے باپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے احمد، اللہ کی قسم میرے گھر میں اگر ایک درہم بھی آیا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک درہم کہاں سے آیا ہے۔ کبھی حرام کا ایک درہم بھی اپنے گھر میں نے آنے نہیں دیا، حرام کا ایک پیسہ میں نے اپنے گھر میں آنے نہیں دیا۔ امام احمد ابن حفص کہتے ہیں امام بخاری کے باپ تو یہ کہہ کر کے دنیا سے چلے گئے، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ جب باپ نیک ہو، جب باپ دیندار ہو، تب اس کی نسلوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ سورہ کہف میں اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ دو یتیم بچوں کا مکان گر رہا تھا، ان کے مکان کی دیوار گر رہی تھی، اور اس دور کے ایک پیغمبر جن کا نام حضرت خضر تھا، انہوں نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا، ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے دیوار کو کیوں سیدھا کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ وہ دیوار تو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اور دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپایا تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ وہ یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ لوٹ نہ جائے، ان کا خزانہ برباد نہ ہو جائے، اس لیے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ اور میں نے کیوں ٹھیک کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ اگر ہم اور آپ نیک ہوں گے، اللہ کی قسم اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ضائع نہ کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر باپ ابراہیم کے جیسا ہو تو اسماعیل پیاسا نہیں مر سکتا، اگر شوہر ابراہیم کے جیسا ہو تو ہاجرہ بھوکی پیاسی نہیں مر سکتی۔ غور کرو، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہے تھے، وہاں کوئی کلاک ٹاور تو نہیں تھا، وہاں بڑے بڑے ہوٹل تو نہیں تھے، وہاں زمزم کا کنواں تو نہیں تھا، وہاں نہ اناج تھا، نہ دانا تھا، نہ پانی تھا، بواد غیر ذی زرع، وہاں اناج کا ایک دانہ نہیں تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں۔ کل میں یہاں سے جب ڈرائیور کے ساتھ پٹنہ جانے لگا، دیوگھر کے آگے ایک جگہ پڑتی ہے، ایک جنگل پڑتا ہے چکاری کا جنگل، چکاری نام ہے نا، چکاری کا جنگل۔ ڈرائیور ہمارا کہنے لگا مولانا صاحب، شیخ صاحب میری تو جان سوکھ رہی ہے، 10-15 کلومیٹر تک پورا جنگل ہے، ایک دم سناٹا۔ تو وہ جو مکہ کی سرزمین تھی وہ بالکل جنگل کہہ لیجیے، صحرا، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، اور وہاں اللہ کے حکم پر اپنے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ابراہیم چھوڑ کے جانے لگے۔ ہاجرہ سوال کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے، کہیں اللہ کا آرڈر تو نہیں ہے؟ ابراہیم نے سر جھکایا، ہاں اللہ کا حکم یہی ہے، اے میری فرما بردار بیوی، اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں تجھے اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، تمہیں ہاجرہ کی زندگی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، عورتیں بڑی جذباتی ہوتی ہیں، عورتیں بہت جلدی پگھل جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عورت اگر ایمان والی بن جائے تو ہاجرہ جیسی بن سکتی ہے، عورت ایمان والی بن جائے تو مریم کے جیسی بن سکتی ہے، پہاڑ کے جیسی مضبوط بن سکتی ہے۔ جب ہاجرہ نے یہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کہا کہ اے میرے سرتاج بڑے شوق سے چلے جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اذن لا یزکیون اللہ ابدا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم تھوڑی دور آگے بڑھے،
بیوی نظر آنا بند ہو گئی، بچہ نظر آنا بند ہو گیا۔ جب بیوی بچہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ تیرے حکم پر اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو توفیق دے وہ یہاں نماز قائم کرے، نماز قائم کرے۔ آپ کو کبھی فکر ہوئی کہ آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے کیا؟ ابھی ٹرین میں دو غیر مسلم لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے تھے تو ایسے ہی بات نکل گئی کہ آج کل تو لڑکے لڑکی محبت کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں، تو وہ لڑکی بڑی کام کی بات بولی، پتہ نہیں وہ بھائی بہن تھے یا شوہر بیوی تھے، جو بھی تھے، لڑکی بولی کہ آج کے دور میں بچیوں کی پرورش کرنا ہے تو اپنا سب کچھ نچھاور کرنا پڑے گا، صرف یعنی تربیت اگر کرنا ہے بچیوں کو پالنا ہے تو یہ نہیں کہ بس تھوڑا بہت ٹائم، آپ کو اپنی پوری زندگی کو نچھاور کرنا پڑے گا تب آپ بچوں کو پال سکتے ہیں۔ آج کے دور میرے پیارے ساتھیوں، اولاد کی تربیت آسان کام نہیں، اور خاص طور سے اس دور جس دور میں آپ کے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے کی بڑی سازشیں چل رہی ہیں۔ ارے اس سے بڑھ کے کیا فتنہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے کیا سازش ہوگی کہ آپ کی جوان لڑکیوں کو مرتد کر دیا جائے، ان سے ایمان کی دولت کو چھین لیا جائے، انہیں کافر بنا دیا جائے، انہیں اسلام سے نکال دیا جائے، اس سے بڑھ کر مصیبت اور فتنہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے آپ کو بیٹیوں کا باپ بنایا ہے، اگر آپ بیٹیوں کی ماں ہیں، بیٹیوں کے باپ ہیں، تو دل پر ہاتھ رکھنا اور اللہ کے ہاں یہ سوچ کر کے جانا اللہ سے پوچھے گا، بہت بڑی امانت تیرے حوالے کی گئی ہے، تیرے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ یہ زنا کا دور ہے، یہ بدکاری کا دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ ناجائز رشتوں کا دور ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ان تمام گندگیوں سے بچانا بھی ہے میرے پیارے ساتھ۔ ابراہیم کو فکر ہے اپنے بچوں کے نماز، کہا اے اللہ میرے بچوں کو یہاں نماز قائم کرنے کی توفیق دینا۔ اے ابراہیم تیری دعا میں کتنی برکت تھی، تیری دعا میں کتنا اثر تھا، ہزاروں سال پہلے تو نے دعا کی تھی، ہزاروں سال گزر گئے، آج 2025 آ گیا، آج ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 4000 سال سے زیادہ ہو گیا، آج بھی خانے کعبہ کے پاس 24 آور نماز پڑھی جاتی ہے، 24 آور اس کا طواف ہوتا ہے، 24 گھنٹے وہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور کیا کہا اے اللہ اس جگہ کی محبت تو لوگوں کے دل میں ڈال دے، اس جگہ کی محبت تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ عمرہ کرنے پر لاکھ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، حج کرنے پر 4.5-5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، غریب آدمی کے لیے 5 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، غریب آدمی کے لیے 1 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، مگر کسی غریب مسلمان کے دل سے بھی پوچھو کہ تیرا مکہ جانے کا دل کرتا ہے کہ نہیں، تیرا خانے کعبہ کا طواف کرنے کا دل کرتا ہے؟ وہ غریب ہے، رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہیں، کھانے کو ڈھنگ کی غذا نہیں، مگر اس کا دل بھی مچلتا ہے اس گھر میں جانے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے، یہ اللہ کے خلیل کی دعا کی برکت ہے، انہوں نے دعا کی تھی فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دے۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر چاہتے ہو ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہو تو ہمیں اپنی کمائی کو حلال کرنا پڑے گا۔ میرے نوجوانوں میں جانتا ہوں 2 نمبر سے پیسہ کمانے کے بڑے طریقے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، 2 نمبر سے پیسہ کما کر کے بہت جلدی کروڑ پتی بھی بن سکتے ہو، نہیں چاہیے ایسی کروڑوں کی دولت، نہیں چاہیے ایسی کروڑوں کی دولت، ایسی دولت کو ٹھوکر مار دو، کم کھاؤ، کم میں گزارا کر لو، لیکن اپنے گھر میں حرام کمائی مت آنے دو۔ پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک وہ دور لوگوں پر آئے گا جب انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کیسے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ سود کو دیکھ لیجیے آپ، اتنا بڑا گناہ ہے یہ سود کھانا، بیاج کھانا۔ اللہ کے نبی نے صرف بیاج کھانے والے پر لعنت نہیں کی، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔
آپ نے فرمایا سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود کی گواہی دینے والے سب پر اللہ کی لعنت، اور آپ نے کہا سب برابر ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا، بیاج کھانا، کہ اللہ نے قرآن میں کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود اور بیاج کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا جو بیاج کھا رہا ہے، جو سود کھا رہا ہے، وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ ارے ہے کس کی اوقات، ہے کس کی مجال جو اللہ سے جنگ کرے؟ اس کا مطلب کہ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس، اور کسی بے گناہ کو قتل کرنا، واکل الربا، اور سود کھانا۔ 7 بڑے بڑے گناہوں میں اللہ کے نبی نے سود کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر سود کی کوئی شکل ہمارے سماج میں پرچلت ہے، رائج ہے، اور ہم اور آپ اس میں انوالو ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کی موت آ جائے توبہ کر لیں، اور اب تک جو ہم نے سود کھایا ہے اس کو تو توبہ کے ذریعے معاف ہو جائے گا، لیکن اگر کسی سے ہمیں سود وصولنا ہے اس کو معاف کر دیں اور اللہ سے سچی توبہ کر کے یہی رشتہ۔ حرام کمائی کی ایک اور شکل ہمارے یہاں چل رہی ہے، جوا، سٹا۔ پہلے تو تاش کے ذریعے جوا کھیلا جاتا تھا، تو آن لائن کھیلا جا رہا ہے۔ کتنے ایپس چل رہے ہیں جس میں پیسہ لگاؤ ڈبل ہو جائے گا پیسہ۔ یہ پیسہ ڈبل کرنے والی جتنی اسکیمیں ہیں، راتوں رات امیر بنانے والی جتنی اسکیمیں، سب فراڈ ہے، سب جوا ہے، سب سٹا ہے۔ اور یاد رکھو یہ جوا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ قرآن میں جب شراب کا ذکر کرتا ہے تو شراب کے ساتھ جوا کا ذکر کرتا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو پانسے پھینکے جاتے ہیں، جو تیر چلائے جاتے ہیں، اور غیر اللہ کے آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ نے جوئے کے ساتھ شراب کو کیوں ذکر کیا؟ علماء نے لکھا ہے جس طریقے سے شراب میں ایک نشہ ہوتا ہے ویسے ہی جوئے کے اندر بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے شراب کے نشے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، جوئے کے نشے میں بھی پاگل ہو جاتا ہے۔ ہمارے بنارس کے قریب میں مئو ایک جگہ ہے، مشہور جگہ ہے مئو کے اندر کئی لڑکوں نے یہ سٹے بازی کے چکر میں اور یہی جوئے بازی کے چکر میں اپنی جان تک دے دی، اور اپنے گھر کا سارا مال انہوں نے برباد کر دیا، اپنے گھر کی قیمتی چیزوں کو بیچ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جوا، یہ حرام کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حرام کمائی کا ایک اور ذریعہ بے ایمانی کرنا، خیانت کرنا، کسی کو فراڈ کر کے پیسہ کمانا۔ نبی اکرم، جنگ خیبر کا موقع ہے، جنگ ختم ہو گئی، شہیدوں کی لاشیں لائی جا رہی ہے، صحابہ کہہ رہے یہ اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا، یہ اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا۔ صحابہ کرام شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، انہی شہیدوں میں ایک انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو شہید مت کہو، یہ شہید نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ بھی تو مرا ہے، یہ بھی تو جنگ کے میدان میں لڑتے ہوئے مرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس نے مال غنیمت میں سے چادر چرائی تھی، اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کی آگ میں اس کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایک خیانت کی تھی اس نے، بے ایمانی اور فراڈ کر کے اس نے مال غنیمت میں سے چادر لی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس چادر کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا، جو فراڈ کرے گا، جو بے ایمانی کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو لے کر کے آئے گا۔ کسی کی بکری چرائیے، اللہ کے نبی فرماتے وہ بکری اس کے سر پہ چڑھی ہوگی، اس کی گردن پہ چڑھی ہوگی، اور بکری آواز لگائے گی۔ اگر اس نے اونٹ چرایا ہے تو اونٹ اس کی گردن پہ کھڑا ہو کر کے اونٹ آواز نکالے گا۔ جس چیز کو اس نے چرایا ہے اور فراڈ کیا ہے وہ چیز اس کی گردن پہ چڑھ کر کے آواز۔ خیانت کی جتنی شکلیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں وہ حرام۔ اور آگے بڑھیے،
حرام کمائی کا ایک اور ذریعہ ہمارے سماج میں رائج ہے، دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا یا وراثت میں کسی کا حق مار لینا، اپنے بھائی کا حق مار لینا، اپنی بہن کا حق مار لینا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ظلم قید شبر تفق من 70 یوم القیامہ، جو ایک بالشت زمین بھی کسی کی ناجائز ہڑپے گا، قیامت کے دن ایک بالشت زمین ہڑپنے والے کے گردن میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ آج تو عدالتوں کے ذریعے، وکیلوں کے ذریعے آپ کا حق نہیں، آپ اپنا حق بنا لیجیے۔ کچہری میں چلے جاؤ، مسلمانوں کے کیس سب سے زیادہ ملیں گے، سب سے زیادہ بھائی بھائی کے خلاف کیس کر رہا ہے، بیٹا باپ کے خلاف کیس کر رہا ہے، بہن بھائی کے خلاف کیس کر رہی ہے، کچہریوں میں ہمارے کیس آپ کو زیادہ ملیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرے پاس 2 لوگ آتے ہیں اپنا مقدمہ لے کر، اور میں کسی ایک کے پچ میں فیصلہ کر دیتا ہوں، ایک کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے لعل بعضکم الحن من بعض، ہو سکتا ہے کہ کسی کی باتوں میں بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو اور اس کی باتوں کو سن کر کے میں پربھاوت ہو جاؤں، متاثر ہو جاؤں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جبکہ زمین اس کی نہیں تھی، حق اس کا نہیں تھا، اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اگر حق نہیں تھا اور میں نے کر دیا اس کے حق میں فیصلہ، تو یہ نہ سمجھے کہ میں زمین دے رہا ہوں، انما اقطع له قطعة من النار، میں جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں اپنے پڑوسی کی زمین پر ناجائز قبضہ، اپنے بھائی کی زمین پہ ناجائز قبضہ، اپنی بہن کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے۔ اور بڑے بڑے مسلمان، بڑے پکے مسلمان، چہرے پر شرعی داڑھی، ماتھے پر سجدے کا نشان، نماز پوری سنت کے مطابق پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے تقوی شعار ہیں، مگر وراثت میں اپنی بہن بیٹیوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، وراثت کا قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور وراثت کے جو نیم اور قاعدے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ علماء کے درمیان اس میں اختلاف نہ کے برابر، اور مسائل میں تو اختلاف ملے گا، وراثت میں اختلاف نہ کے برابر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں مینشن کر دیا بیوی کا کتنا حق ہے، شوہر کا کتنا حق ہے، بہن کا کتنا حق ہے، باپ کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، اولاد کو کتنا ملے گا، پورا اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں۔ اور صرف 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا وراثت کا مسئلہ بیان کر دیا، اور جب وراثت کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا تو آگے وضاحت کر دی، تلک حدود اللہ، میں یہ جو قانون بیان کر رہا ہوں میرے بندو، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ جہنم کی وعید سنائی اللہ نے قرآن میں اس کے لیے جو وراثت کے قانون کو توڑے۔ میرے بھائیوں، معاف کرنا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ہم نمازوں میں مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، عصر میں کیسے نماز پڑھنی ہے، ظہر میں کیسے پڑھنی ہے، سنت کیسے پڑھنی ہے، نفل کیسے پڑھنی ہے۔ ہم نمازوں کے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مولوی صاحب ہمارے باپ کی وراثت میں ہماری بہن کا کتنا حق ہے، ہماری وراثت میں ہماری بیٹی کا کتنا حق ہے، کیوں ہم نے اپنی بیٹی اور اپنی بہنوں کو اس سے محروم کیا؟ اور جب ہم اس مسئلے پر غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سماج میں جہیز نام کی جو ایک رسم ہے، اس رسم کی وجہ سے بھی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینے کا رواج ہے۔ اگر یہ جہیز نہ ہوتا اور یہ جہیز کی گندی رسم نہ ہوتی تو بہت سارے علاقے ہندوستان میں، بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت میں ان کا حق دیتے ہیں، وہاں جہیز جیسی کوئی رسم نہیں ہے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا، پریکٹیکلی زمینی حقیقت یہ ہے کہ وراثت کے قانون کے اوپر عمل نہ کرنے کے سلسلے میں بہت بڑی رکاوٹ یہ جہیز نام کی رسم ہے۔ اور آگے بڑھیے، حرام طریقے سے پیسہ کمانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ جب بزنس کریں، کاروبار کریں تو کاروبار میں آپ بے ایمانی کریں، فراڈ کریں، ملاوٹ کریں، ناپ تول میں کمی کریں،
اس طریقے سے پیسہ تو آپ کما لیں گے مگر برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، اگر خریدنے والا بیچنے والا دونوں سچائی سے کام لے، ایمانداری سے کام لے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے گا۔ وإن کذبا وکتما، اور اگر دونوں جھوٹ بولیں گے اور چھپائیں گے، محقت برکت بیعہما، ان کے کاروبار کی برکت چھین لی جائے۔ ہمارے یہاں بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، ساڑی میں بہت ساری ساڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو ڈیفیکٹیو ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان ڈیفیکٹیو ساڑیوں کو بھی اصل ساڑی کے دام میں بیچ دیتے ہیں۔ کوئی نیا کسٹمر آیا، بھولا بھالا کسٹمر آیا، اس کو جو 500 روپے کی ساڑی ہے 5000 میں بیچ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کسٹمر کو جب بعد میں معلوم ہوگا کہ آپ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو اس کو صرف یہی نہیں لگے گا کہ میرا پیسے کا نقصان ہوا ہے، اس کو یہ لگے گا کہ مسلمان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں اپنے ان بھائیوں سے جو کاروبار کرتے ہیں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، آخری چند منٹ ہیں، اپنے ان کاروباری بھائیوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیسہ تو بہت کمایا ہوگا میرے ساتھیو آپ نے، کاروبار ایسا کرو، بزنس ایسا کرو کہ پیسے کے ساتھ ساتھ انسان کماؤ، اور دیکھو کہ آپ نے انسان کتنے کمائے ہیں، آپ نے اپنے بزنس میں کتنے لوگوں کو کمایا ہے، کتنے تعلقات آپ نے اپنی ایمانداری کی بنیاد پر قائم کی ہے۔ میرے عزیز، اللہ کے نبی مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک صحابی اناج بیچ رہے تھے، جو بیچ رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے جو کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر کا جو بھیگا ہوا نظر آیا۔ آپ نے صحابی سے پوچھا کہ اے میرے صحابی یہ جو بھیگا ہوا کیوں ہے؟ کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی اس لیے یہ جو بھیگ گیا تھا، اور جو بھیگا ہوا جو تھا میں نے اندر کر لیا اور سوکھا والا اوپر کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ جو بھیگ گیا تھا تو تم نے اس کو اندر کیوں کر لیا، تم نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ اے میرے صحابی کان کھول کر کے سن لو، من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا میرے ساتھ۔ امام عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے باپ مبارک کا واقعہ سن لو۔ چیروڈی والوں، یہ ایمانداری ہماری قوم کی پہچان تھی۔ آج پورے بھارت میں دوسروں کا نام لیا جاتا ہے کہ صاحب مارواڑی بہت بڑے کاروباری ہوتے ہیں، گجراتی بہت بڑے کاروباری ہوتے ہیں، جینی بہت بڑے کاروباری ہوتے ہیں۔ کسی دور میں مسلمان کے کاروبار کی تاریخ۔ عبداللہ بن مبارک کے والد مبارک کا واقعہ سن لو۔ وہ ایک آدمی کے باغ میں کام کرتے تھے، سیب کا باغ تھا، غالباً سیب کا باغ تھا۔ مالک نے ان کو مالی کے طور پہ رکھا تھا، نگرانی کے طور پہ رکھا تھا۔ ایک دن مالک ٹہلتا ہوا آیا، اس نے کہا مبارک جلدی سے جاؤ اور پیڑ میں سے کچھ میٹھے میٹھے سیب توڑ کے لے کے چلے آؤ۔ حضرت مبارک جاتے ہیں اور سیب توڑ کے لاتے ہیں۔ مالک جب سیب کو کھاتا ہے تو سارے سیب کڑوے کسیلے نکلتے ہیں، کوئی بھی میٹھا نہیں نکلتا، سب کچے نکلتے ہیں۔ کہا کہ اے مبارک اتنے دنوں سے تم اس باغیچے کے مالی ہو، تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ کون سا سیب میٹھا ہے؟ تم میرے پاس ایسا سیب لے کے آئے ہو جو بے لذت ہے، جس کے اندر مٹھاس نہیں ہے، تم کو اتنا بھی نہیں معلوم؟ تو حضرت مبارک نے کہا کہ اے مالک، آپ نے مجھے اس باغ کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، مجھے سیب توڑ کر کے کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ آج تک میں نے اس باغیچے کا کوئی سیب کبھی توڑ کر نہیں کھایا۔ حضرت مبارک کی اس ایمانداری سے متاثر ہو کر اس مالک نے سوچا اتنا ایماندار انسان آج کے دور میں نہیں ملے گا، اپنی لڑکی کی شادی اس سے کرتے ہیں، اور پھر انہی حضرت مبارک کی اولاد پیدا ہوتی ہے جن کو عبداللہ بن مبارک کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام اپنے دور کے گزرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے امام، انہوں نے کسی کو قرضہ دیا، اور جس کو قرضہ دیا تھا اس کے گھر جب قرضہ لینے کے لیے گئے، گرمی کا موسم تھا، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ آدمی دروازے پر آتا ہے، دیکھتا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، اور امام ابو حنیفہ میرے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اس نے کہا امام صاحب میرے گھر کے اندر چلے آئیے، آرام سے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جائیے اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیجئے، کھجور کھا لیجئے۔
آپ کا جو پیسہ میں نے لیا ہے، جو قرضہ میں نے لیا ہے، میں وہ قرضہ آپ کو دے دوں گا، لیکن آپ اندر تو آ جائیے، دھوپ میں نہ کھڑے رہیے۔ بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، احتیاط دیکھو ہمارے اسلاف کی، احتیاط دیکھو ہمارے علماء کی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اگر میں نے تجھ کو قرضہ نہ دیا ہوتا تو میں مہمان بن کر کے تیرے گھر میں آ جاتا، لیکن چونکہ میں نے تجھ کو قرضہ دیا ہے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں تیرے گھر کے پیڑ کی چھاؤں میں اگر آرام کروں گا، تیرے گھر کا ٹھنڈا پانی پیوں گا، تیری کھجوروں کو کھاؤں گا، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ اس قرضے پر پروفٹ نہ مان لیا جائے، کہیں اس قرضے کا منافع نہ مان لیا جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کا سود نہ لکھ دیا جائے۔ اس لیے میں آج آپ کے پاس اپنا قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے پیڑ کی چھاؤں کے نیچے آرام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ احتیاط ہمارے اسلاف کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، جب آپ کے پیٹ میں احتیاط کریں گے، آپ کے ہمارے پیٹ میں، اللہ کے نبی فرماتے، بخاری کی روایت ہے، ان اول ما ينتن من الانسان بطنه، انسان کے بدن میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز ناپاک ہوتی ہے، اس کا پیٹ ناپاک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پیٹ بدبودار ہوتا ہے، سب سے پہلے پیٹ میں گندی چیزیں جاتی ہیں جو انسان کے اخلاق پر اثر ڈالتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، حلال کی کمائی میرے نبی کو بہت پسند تھی۔ میرے نبی نے تعریف کی ہے حلال کھانے والوں کی، اور جو نبی کے دور میں اگر کوئی مانگتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان وہ ضرورت مند نہیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرے کا گوشت چھین لیا جائے گا، بے رونق اس کا چہرہ ہوگا، جو ضرورت مند نہیں ہے اور پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ میرے نبی نے گداگری کی تعلیم نہیں دی، میرے نبی نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی تعلیم نہیں دی، میرے نبی نے ہاتھ سے کام کرنے کی تعلیم دی ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر توکل کر کے محنت اور کاروبار میں اپنا دماغ لاؤ، حلال چیزوں میں اپنا دماغ لاؤ، انشاءاللہ حلال میں بہت برکت ہے۔ میں ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام میں ایک نام ہم کو ملتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ میری مائیں بہنیں ذرا سنیں، عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں، یہ بزنس کرتے تھے اور مکہ سے جب مدینہ آئے خالی ہاتھ آئے۔ اللہ کے نبی نے ان کا بھائی چارہ کرایا حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ۔ سعد بن ربیع ان کو آفر کرتے ہیں کہ عبد الرحمن، میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لینا اس کے ساتھ عدت کے بعد، اور میرے پاس اتنی زمینیں جائیداد ہے، بٹوارا کر لیتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ آج انسان اپنے سگے بھائی کو اس کا حصہ دینے کو تیار نہیں ہے، یہ کوئی رشتہ نہیں ہے، نبی کی زبان پر نبی نے بس زبان سے کہہ دیا، اس رشتے کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، کہہ رہے کہ عبد الرحمن اپنی زمین آدھی دینے کو تیار ہوں، اپنا مکان آدھا دینے کو تیار ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف خوددار انسان تھے، کہا ہے میرے بھائی سعد بن ربیع، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، نہ مجھے تیرا مال چاہیے، نہ مجھے تیرا گھر چاہیے، میں تو بزنس مین ہوں، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دے، مارکیٹ کا پتہ بتا دے۔ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور پنیر کا اور گھی کا کاروبار حضرت عبد الرحمن بن عوف شروع کرتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شادی کر لیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی ہے تو اس زمانے میں شادی کے موقع پر عورتیں کوئی خوشبو لگاتی تھی جو زرد رنگ کی خوشبو ہوتی تھی، تو ان کے کپڑے پر زرد رنگ کی خوشبو کا جب نشان دیکھا اللہ کے نبی نے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن کا تم نے شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی۔ آج ہمارا نوجوان جب شادی کرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں جہیز میں کیا ملا، 4 ویلر ملی کہ 2 ویلر ملی کہ کیش ملا، کیا ملا؟ نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے؟ اور ابھی ہمارے بنارس میں بھی انصاری برادری کے لوگ رہتے ہیں، انصاری برادری کا پورا ایک وہاں پہ ایک تنظیم ہے، اس نے یہ طے کیا ہے بنارس میں کہ کوئی بارات نہیں لی جائے گی، کوئی جہیز نہیں لیا جائے گا، سمپل طریقے سے شادی کی جائے گی، صرف ایک طریقے کا کھانا رکھا جائے گا۔ ابھی یہ قانون بنا تھا، ایک ہفتے کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوا، بنارس کے ایک بڑے ذمہ دار گھرانے میں
شادی نہیں، شادی کے پہلے جو انگیجمنٹ ہوتی ہے، منگنی کی رسم، ایک بہت بڑے ہوٹل میں کروڑ پتی پریوار تھا، منگنی کی رسم ہوئی اور باقاعدہ میوزک بج رہا ہے اور فلمی انداز میں جس طریقے سے ہیرو اور ہیروئن کی انگیجمنٹ ہوتی ہے ان کی انگیجمنٹ ہوئی، اور وہ جو گھرانہ ہے وہ بنارس کا مسلمان گھرانہ، انصاری گھرانہ، اور جن لوگوں نے یہ سارا قانون بنایا تھا ان لوگوں سے ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ اب لوگ اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا آپ نے قانون بنایا جب آپ اس پر خود عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قانون بنانے سے کام نہیں چلے گا، قانون پر عمل کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے قانون پر عمل کیا، ان کے یہاں کوئی جہیز نہیں تھا، کوئی بارات نہیں تھی، کوئی منگنی نہیں تھی، ان کے یہاں شادی بہت آسانی سے ہو جاتی تھی۔ نبی نے پوچھا عبد الرحمن بیوی کو تم نے مہر میں کیا دیا؟ کہا یا اللہ کے نبی سونے کی کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا ہے، کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا ہے۔ چند دنوں کے کاروبار سے اتنی برکت ان کو ہی، بیوی کو سونا دیتے ہیں مہر میں، اور بعد میں اتنی برکت ان کے کاروبار میں ہوتی ہے کہ مدینہ کے کروڑ پتی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس امید میں اٹھاتا ہوں کہ اس کے نیچے مجھے سونا ملے گا۔ تو میرے عزیزوں، صحابہ کرام میں اگر پھٹا پرانا کپڑا پہننے والے لوگ ہیں تو صحابہ کرام میں کروڑ پتی لوگ بھی ہیں۔ اس لیے خوب پیسہ کماؤ، خوب دولت کماؤ۔ اسلام میں دولت کمانا منع نہیں ہے، یہ مدرسے چلیں گے آپ کی دولت سے، یہ مسجدیں بنیں گی آپ کی دولت سے، یہ دعوتی کام ہوں گے آپ کی دولت سے۔ دولت کمانا برا نہیں، پیسہ کمانا برا نہیں، مگر حلال اور جائز طریقے سے پیسہ کماؤ، حرام کا پیسہ اپنے گھر میں آنے مت دو، ورنہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ حلال و حرام کے موضوع پر یہ چند باتیں جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی کمائی کے سلسلے میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اتنا حلال تو دے دے کہ ہمیں حرام کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہم اقنا بحلالک عن حرامک، اے اللہ اپنے حرام سے بے نیاز کر دے، اور اے اللہ ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا، کسی اور کے در کا بھکاری مت بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔